تھا۔ چوتھی چیز تھی کہ جائز کام، اس کو یہ عبادت سمجھتے تھے، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، یہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے، زمزم شریف کی دیکھ بھال کرنا اور زمزم پلانا حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو، یہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ سارے کام جائز تھے، تو یہ بھی یہ کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور اعلان فرمایا نبوت کا اور تبلیغ شروع کی، پہلے جو دو کام تھے وہ تو سختی کے ساتھ منع کر دیے کہ ایک تو شرک بت پرستی ختم، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ناجائز اور غلط کام تھے اس کو یہ عبادت سمجھتے تھے، جیسا کہ ننگے حالت میں طواف، یہ بھی منع کر دیا۔ تیسری چیز تھی کہ وہ فالتو کام، انہیں آہستہ آہستہ روکا گیا، ایک دم سے منع نہیں کیا، آہستہ آہستہ سمجھا سمجھا کے پھر روکا گیا۔ اور چوتھا جو کام تھا اس کو جاری رکھا، کہ جو اچھے کام تھے زمانہ جاہلیت میں بھی تھے اس کو بعد میں بھی جاری رکھا، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ تو یہ چار طرح کے عرب کے اندر جو چیز تھی مشہور، اس میں سے پھر اسلام کے اندر اس انداز میں تبلیغ کی گئی۔ یہاں اس آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ ایک چیز فرمائی یسألونک عن الأہلہ، وہ جو حضور سے سوال ہوا تھا، فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، فرمایا قل، اے محبوب انہیں فرما دو کہ ہی مواقیت للناس والحج، یہ علامتیں ہیں وقت کی لوگوں کے لیے اور حج کے معاملات میں۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، ایک تو چاند کے ذریعے سے تاریخ پتہ چلتی تھی کہ ڈیٹ کیا ہے، ماہانہ۔ دوسرا خواتین کے معاملات جو ہوتے تھے، عدت کے معاملات ہوتے تھے، یا اس طرح سے ان کے دوسرے شرعی معاملات ہوتے تھے، وہ اس کے ذریعے سے پتہ چلتے تھے، تاریخوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے حج کے ذکر جو کیا گیا خصوصیت کے ساتھ وہ یہی تھا کہ حج کے ایام بھی اسی چاند کے ذریعے سے پتہ چلتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی معاملات، جیسے لین دین کے معاملاتوں، وعدے کے معاملاتوں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ چاند ہی کے ذریعے سے مدت کا